کوئی بات نہیں، نہیں آتا، یہ چل بھی نہیں رہے، دیکھیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں لگا. ہاں ٹھیک، 4-5 سے آ رہی ہے، بالکل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 نومبر 2023 کوٹ مومن تحصیل ہے، مڈ رانجھا تھانہ. ایک شخص کا پتہ لگتا ہے کہ جو 3 مرڈر کر دیتا ہے، ایک اپنی خالہ کو، ایک خالہ کا جو بیٹا ہے ایڈوکیٹ اس کو، اور اس کی بیوی کو. یہ 3 مرڈر ہوتے ہیں. اس مرڈر کے بعد وہ فوری طور پہ وہاں سے نکلتا ہے، کوٹ مومن تھانے کی حدود میں جاتا ہے، وہاں پہ ایک اور اپنے رشتہ دار کو قتل کرتا ہے. 4 مرڈر 9 تاریخ کو ہوتے ہیں. سرگودا کے لیے ایک بڑا کیس اور بڑا امپورٹنٹ کیس تھا. اس کی ڈیٹیلز آنا شروع ہو گئی، تفتیش شروع ہو گئی. اس کے اوپر چیک کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہ شخص آئس کا ایڈکٹ ہے. آئس کے نشے میں وہ کو 2-2.5 سال سے تو وہ مبتلا تھا، اور لوگوں کو بھی پتا تھا اس بات کا. اس کے اندر آ کے اس نے یہ کاروائیاں شروع کی. اس نشے کی عادت کے اندر وہ خراب بھی ہوتا رہا، اور اس دوران اس کی سائیکولوجیکل حالت ایسی تھی کہ اس کو جس کسی سے بھی کوئی گلا شکوہ، کوئی اس کی لڑائی جھگڑا یا کوئی پرانی رنجش، وہ ان لوگوں کو، جب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ مرڈرز کیوں ہوئے، تو اس میں وجہ تھی کہ خالہ کے بیٹے نے منع کیا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو، تم آئس پیتے ہو، تمہارے ساتھ خراب لوگ آتے ہیں، تم ہوائی فائرنگ کرتے ہو، تمہاری ریپیوٹ اچھی نہیں، یہاں نہ ہو. یہ رنجش تھی خالہ سے، جس نے ساری عمر پالا اس کو. اس کے بعد ایک اور رشتہ دار، اس کے ساتھ رنجش تھی کہ اس نے کسی زمانے میں 457-380 کے نقب زنی کے ایک پرچے میں اس پہ شک کا اظہار کیا تھا کہ شاید یہ احمد شیر اس کے اندر انوالو ہو. چوتھا مرڈر، اس کی ریزن یہ تھی. تفتیش جاری تھی. 14 نومبر کو ایک اور مرڈر ہو جاتا ہے. اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر اس شخص کی سسٹر کو، جہاں پہ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کا سابقہ جو سسر تھا، وہاں اس کی ڈیورس ہو گئی. اس سسٹر کو قتل کرنے، سسٹر کے جو سسر تھا اس سے رنجش تھی کہ سسر کی وجہ سے میری بہن کو طلاق ہوئی تھی، تو اس سسر کو قتل کر دیا گیا. اب یہ 5 مرڈر ہو گئے. اس کا سارا شجرہ نکالا گیا. اس کے رشتہ داروں کی پوری ددیال والی سائڈ سے، ننیال والی سائڈ سے لسٹ بنائی گئی. جو ولنریبل لوگ تھے، جو اس کے نیکسٹ ٹارگٹ تھے، وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے. اس میں بہت زیادہ کام پولیس نے کیا. سب سے مین چیز یہ تھی کہ 9 نومبر کے بعد 14 کو یہ ایک دفعہ دوبارہ یہ انسیڈنٹ کر چکا تھا. اس کے بعد کسی بھی اور انسیڈنٹ کی ہمارے پاس بالکل گنجائش اور وہ نہیں تھی. اس کے بعد پبلک میں ایک ہیو اینڈ کرائے تھا. لوگ اس میں انسیکیور ہو رہے تھے کہ اب نیکسٹ باری کس کی ہے. علاقے میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا. اس کے اندر کوٹ مومن کی پوری پولیس فورس جتنی کوٹ مومن تحصیل کی ہے، اے ایس پی اختر کے انڈر کمانڈ، اس کے بعد ساتھ ساتھ سی آئی اے ہماری ایس پی صاحب اس سارے میٹر کو سپیئر ہیڈ کرتے رہے، ڈرائیو کرتے رہے. کہاں پہ کیا تفتیش ہونی ہے، کون سے نمبروں پہ کام کرنا ہے، نیکسٹ ٹارگٹس کون سے ہیں. وہاں بیٹھ کے اختر نے، ایس پی صاحب نے، اور سی آئی اے کے ہمارے ڈی ایس پی صاحب اس وقت وہ علیل ہیں، وہ پھر صدر کے ڈی ایس پی صاحب، ان کا نام بھی اختر ہی ہے. ان سب افسروں نے مل کے اس کے اوپر کام شروع کیا. بہت زیادہ محنت ہوئی اس کے اوپر، اور ہم نہ صرف اس چیز میں کامیاب ہوئے کہ جو اس کے اگلے 6 ٹارگٹ تھے، 5 رشتہ دار یہ مرڈر ہو گئے تھے، 6 جو اگلے لوگوں کو جو ہٹ لسٹ پہ تھے، جن کو قتل کرنا تھا یا جن سے رنجش تھی اور جن کے بارے میں وہ دھمکیاں میز واٹس ایپ سٹیٹس بھی لگا چکا تھا، نہ صرف ان کی جانیں بچائی گئیں. اس کی تفتیش کے اندر ڈرون فوٹیج ہم نے لی. جو بھی کام کیا ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹیکنیکل طریقے سے کریں. بہت بڑے بڑے کھیت، کماد کی فصلیں، اسی طرح بہت ساری کنوں کے باغات بہت سارے. تو یہ فصلوں میں اور باغات میں اس کا نکل کے اسکیپ ہونا یا وہاں رہنے کی بھی پتہ لگتی تھی، وہ سارے کام ہم کرتے رہے. ڈرون کا بھی استعمال کیا، سی ڈی آر اس کی لی. اس کا فون ہم نے لوکیٹر سے اس کا فون لے لیا، لیکن یہ اسکپ ہو گیا. یہ بڑا ٹیسٹنگ کیس تھا اس میں، لیکن سرگودا پولیس نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریس کرتے کرتے جہاں جہاں پہ، جن جن جگہوں پہ اس کی موجودگی کے کوئی آثار، کوئی اطلاع، کوئی خبر پہنچتی تھی، ہم وہاں پہلے سے موجود بھی ہوتے تھے. رشتہ داروں کی حفاظت بھی کرتے رہے. 6 ڈیروں کے اوپر پولیس ان تمام 40 دنوں میں لگی رہی. وہاں پہ ہم جن کے جتنے رشتہ دار تھے ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود رہے کہ نیکسٹ انسیڈنٹ نہ ہو. ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جہاں اس کی پاسبل جانے کی جگہیں تھیں وہاں پہ پولیس لگی رہی. سادہ کپڑوں میں بندے تھے، سیکیورٹی برانچ کے بندے تھے ہمارے ساتھ، اور ایجنسیز کی مدد بھی تھی.
اس سارے کے بعد فائنلی آج ایک لیڈ ایسی ملی کہ جس میں فوری ایکشن ریکوائرڈ تھا. ڈی ایس پی اختر وہاں پہ فوراً موقع پہ پہنچے. وہاں اطلاع تھی ملزم نکل رہا تھا وہاں سے, اس دوران اس نے پولیس پہ فائرنگ کی. جب اسے پتہ لگا کہ اب پولیس سر پہ پہنچ گئی ہے, اس نے پولیس پہ فائرنگ کی. وہاں پہ جوابی فائرنگ بھی پولیس نے اپنی حفاظت کے لیے بھی فائرنگ کی, اور اس انکاؤنٹر کے اندر اس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچا. تو یہ سارے کیس کے اندر سرگودا پولیس کا ایک ایک آفسر, ایک ایک کانسٹیبل, میں کسی بھی کانسٹیبل کو بھی اگر اس کے اندر کریڈٹ نہ دوں تو وہ زیادتی ہوگی. راتوں میں, دھند والی راتوں میں, کوٹ مومن کی تمام, کوٹ مومن کے علاقے میں, مٹیلا میں, اس کے علاوہ جتنی جگہوں پہ اس کے پاسبل ڈیرے تھے, ان تمام جگہوں کے اوپر پولیس راتوں کو ڈیوٹی دیتی رہی, ان ڈیروں پہ رہتی رہی. اس میں ہمارے ساتھ مدعیوں کا بہت زیادہ تعاون تھا. ان مدعیوں کے پاس, ان ڈیروں کے اوپر پولیس نہ صرف رہی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی بہت کیا. انفارمیشن کا چینل بھی ہم چلاتے رہے, ہیومن انٹیلیجنس بھی اس کے اندر, تمام چیزیں ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس دونوں چیزیں ساتھ ملیں, اور پبلک کی سپورٹ تھی, میڈیا کا بے شمار تعاون تھا کہ اس ہائی پریشر والے کیس میں, جس میں سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہوا, آئی جی صاحب نے نوٹس لیا ہوا, اس میں اس تمام پریشر کے باوجود پولیس نے ایفرٹ بھی کی, اپنے آپ کو منوایا بھی. ہم کسی اور فردر انسیڈنٹ کو بچانے میں کامیاب رہے, کوئی ایک انسیڈنٹ اور نہیں ہوا. ہر اطلاع پہ کام کیا, ہر کوئی خبر جو بعد میں اکثر جھوٹی بھی نکلی, لیکن ہم ہر سپاٹ پہ گئے. اس میں بے شمار محنت کی وجہ سے اللہ نے بڑی کامیابی دیا ہمیں. اس میں اپنے تمام آفسرز کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ایس پی صاحب انویسٹیگیشن نے اس کیس کو لیڈ کیا ہے فرنٹ سے, اے ایس پی کوٹ مومن نے, ڈی ایس پی صدر نے, اور باقی ایک ایک کانسٹیبل جو اس کے اندر انوالو تھا, میرے ایس ایچ اوز جو اس میں انوالو تھے, ان سب نے یہ محنت کر کے ہم اس بڑے کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے. اور اس کے اندر ایفرٹس گھنٹوں میں اگر گنی جائیں تو بے شمار گھنٹے ہیں. اس میں خود کئی راتوں کو نائٹ پیٹرولنگ کے بیچ میں وہاں اس ایریا میں موجود رہا ہوں. جوان تھک جاتا ہے, جوان کی ہمت بندھانے کے لیے افسروں کو رات کے ٹائم ارلی مارننگ وہاں کھڑا ہونا پڑتا تھا, تو پولیس فورس ساتھ میرے چلتی رہی ہے. تو یہ ساری سرگودا پولیس کو اللہ تعالیٰ نے آج ایک بڑی کامیابی دی ہے. بڑا کیس تھا. اس میں ساتھ ساتھ ہم آئس کے جو نقصانات ہیں, آئس کے حوالے سے ضرور اس کو بتائیں گے کہ یہ سارا جو اس کے اندر جو شدت اس انسیڈنٹ میں ڈلی وہ آئس کی وجہ سے تھی. آئس کے جتنے ڈیلر کوٹ مومن میں کام کر رہے تھے, ہر ایک پہ ایکشن لیا گیا, مزید بھی کام کر رہے ہیں. آئس کا نشہ سرگودا, نہ صرف سرگودا بلکہ پورے پنجاب کے لیے چیلنج بنا ہوا, اس پہ ہم انشاءاللہ مزید سختی سے کریک ڈاؤن بھی کریں گے. تھینک یو. آئس تو ہزاروں بندے پیتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو آئس پیتے ہیں. اس کیس میں آئس کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ آئس پی کیسے کرتا تھا. کیا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات بھی تھے کہ صرف واقعی آئس ہی؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ 5 ہی قتل کر چکا ہے, 6 کی لسٹ بنائی ہوئی تھی اس نے. میرے پاس آپ اگر دیکھیں پیچھے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈکٹ تھا نا, ایڈکشن کی سٹیجز ہیں. ایک بندے نے آج آئس شروع کی ہے, 1 سال پہلے کی ہے. اب یہ 2.5-3 سال تو سب کو پتا تھا, 2.5-3 سال سے تو مشہور ہو گیا تھا یہ آئس پی رہا ہے. ٹھیک, یہ اس سے پہلے بھی پروبیبلی کرتا ہوگا ہلکی پھلکی. اب اس کی ایڈکشن اس لیول پہ پہنچ گئی تھی جہاں یہ سوسائٹی کے لیے خطرہ بن گیا تھا. اس کے بعد مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس کی خالہ, اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی جب یہ چھوٹا تھا. خالہ نے پالا, خالہ کے گھر رہتا تھا, 15 دن وہاں رہ کے آیا ہے. اگر انہوں نے صرف اتنی بات کر دی کہ بھئی آپ ادھر نہ آیا کریں, آپ آئس پیتے ہیں, آپ کی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے, آپ ہمارے گھر آ کے رہتے ہیں, یہ سمجھانا, اور اس کے اوپر نہ صرف خالہ, خالہ کا بیٹا اور اس کی بہو, ٹھیک ہے, ان سب کو مار دینا. پھر اس کے بعد جتنے لوگ تھے, اس کی آپ نے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, وہ ویڈیو اگرچہ پرانی تھی لیکن وہ کیونکہ اس مرڈر کے بعد منظر عام پہ آئی تو اس سے ایک پوری سوسائٹی میں بڑی انسیکیورٹی ہو گئی کہ لوگوں کو خطرہ تھا کہ ہماری طرف نہ آ جائے. امیر آدمی تھا, بغیر سپورٹ کے ان ایریاز میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا. ڈر کے کسی نے پناہ دی ہوگی, کسی نے رکھا ہوگا, وہ ساری چیزیں ہم ایسا ایسا انفولڈ ہوتی جائیں گی ابھی, لیکن اس تک پہنچنا ایک چیلنج تھا, وہ الحمدللہ ہم نے پورا کیا. اور آئس کی جو بات کر رہے ہیں, وہ آئس والی بات کا یہ آپ کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو. نشے کے عادی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں,
یہ سر یہ اس کی ایکسٹرا نیکسٹ ہماری اسٹیج ہو گئی تھی. معلومات کے مطابق یہاں پہ لوگ بات کر رہے تھے کہ اس کی خالہ نے ہی اسے کسی کیس میں چھڑوایا تھا. یہ پہلے بھی کوئی ریکارڈر تھا تھانے میں، اس کے کوئی نام وغیرہ موجود تھے، واردات میں یہ ملوث تھا اس واردات سے پہلے. ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے. دوسرا، کوٹ محمد مڈ رانجھا کا جو علاقہ ہے وہاں پر اکثر و بیشتر، صرف یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ نہیں، اس سے پہلے بھی ان ایریاز کے اندر بندے کو مارنا کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا. ایک مزاج ہے، ایک کلچر ہے جو وہاں سے تعلق رکھتا ہے. تو پولیس نے وہاں پر پولیسنگ میں، اور خاص طور پر جب آپ سلیکشن کرتے ہیں وہاں پولیس آفیسرز، تو کیا آئندہ کے لیے آپ نے کوئی ایسا لاہے عمل ترتیب دیا ہے کہ اس کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر پولیس ایک نئے انداز سے اور نئی لائنز کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے؟ بھلوال، کوٹ مومن، یہ وہ دو تحصیلیں ہیں جدھر مرڈرز کی ریشو زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ویپنز کی تعداد بھی زیادہ ہے. اس کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے اللیگل اسلحے کے اوپر ایکشن کی کیمپینز بھی چلا رہے ہیں. یہ اسلحے کا لائسنس تو اتنا آسان کام نہیں ہے لینا، اور جو جینون جس کا مسئلہ ہوگا وہ لائسنس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اللیگل لائسنس ہے، وہ ویپنز ہیں، یہ خرابی کی جڑ ہیں. اس کے اوپر روٹین میں جو ہمارے سرچ آپریشنز ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ، ان پہ کام کر رہے ہیں. یہ والا کیس ہمارے ڈی آئی سی میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے. یہ والا کیس آئی جی صاحب بھی فالو اپ کرتے رہے ہیں. یہ اس کیس پہ چیف منسٹر بھی فالو اپ کرتے رہے ہیں، اور انٹیریئر منسٹر بھی، جو سرفراز بگٹی صاحب جب کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر تھے، وہ بھی اس پہ فالو اپ کرتے رہے تھے. اس کی سینسٹیوٹی اتنی تھی. اور یہ جو آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، یہ بالکل سب کو پتا ہے کہ یہ بھلوال اور کوٹ مومن میں اس کے اوپر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. آئس کے اوپر وہاں پہ اس وقت بڑا اسٹرکٹ کریک ڈاؤن چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. ابھی اس وقت آپ کی فیڈ بیک آپ اپنے لیول پہ لیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو فیڈ بیک یہ ملے گی کہ اب اتنا آسان نہیں ہے آئس پروکیور کرنا وہاں پہ. تو آئس کے ساتھ ساتھ بھلوال کو اور کوٹ مومن کو ناجائز اسلحے سے بھی انشاءاللہ پاک کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مبارک اور سرودہ پولیس کو کہ اس نے ایسا کیس جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. تو میں نے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ وہ ہمارے جانا والا جو ملزم ہے وہ بڑا، اس نے اپنا روپ بھی بدلا ہوا تھا کہ پہلے وہ داڑھی میں تھا، جی شیو میں تھا. جی. تو کیا اس کو یہ سپورٹ یا اس کو سہولت کاری میں کچھ اور لوگ بھی ملوث تھے جن کو کوئی پولیس نے اریسٹ کیا؟ اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، وہ ساری انفولڈ ہوں گی. ہم نے کہا کہ یہ آپ کو ایک بڑا کیس ہے علاقے میں. یہ جو جتنے سارے یہاں پبلک کے لوگ بیٹھے ہیں یہ بڑے انسیکیور تھے. کسی کو، ہر ایک کو یہ فکر تھی. ٹھیک ہے، ایون سیاسی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ رشتہ داروں کی رنجشوں کے بعد کسی اور طرف اس کا رخ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کی جو انسیکیورٹی تھی وہ دور کرنا ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں اس کیس پہ ضرورت سے زیادہ ریسورسز اور ٹائم لگا ہے، لیکن چلیں ہمیں رزلٹ اللہ نے بڑا اچھا دیا. اور مین وائل آپ یہ بھی سمجھیں کہ جتنے لوگ آگے مارے جانے والی لسٹ میں شامل تھے وہ ان کی زندگیاں تو بچ گئیں. چلیں وہ ایک انسیڈنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا انسیڈنٹ نہ ہونے دینا کمال تھا ایس ڈی پی او کوٹ مومن کا. راتوں کو اس نے وہاں پہ ڈیوٹی کی، اختر نے ڈیوٹی کی، میرے ایس پی صاحب نے ڈیوٹی کی. وہ آپ سے صفدر ویڈیوز بھی شیئر کرے گا کہ وہاں پہ ڈرون سے ہم کس طرح کام کریں. اب کھیتوں میں جانا ہے، دیکھیں چیلنجز کیا تھے. وہ یہاں سے بندہ مارتا ہے، کھیتوں میں چلا جاتا ہے اور پھر آئے گا واپس، ہے آس پاس کھیتوں میں. ٹھیک ہے، تو کھیتوں میں میں کیا اپنی پولیس اسی طرح گھسا دوں کہ چلیں آپ جائیں سارے. جس بندے کے پاس 3-4 ویپنز کی اطلاع ہو اس کو میں کھیتوں میں پولیس کو بھیج کے اپنا بھی نقصان کراؤں، اور اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کرنا تھا کہ ہم اس کی ٹیمز بنا کے ایریا کو ڈیوائیڈ کر کے ایک ایک کر کے سکین کر رہے تھے. ٹائم لگتا تھا اس میں. ڈرون یوز کیے گئے، ڈرون سے وہ ایریا پورے کلیئر کر کے پھر اس کے اندر ہم جاتے کہ بڑے سارے کام اس میں کرنے پڑے. سپورٹ اس کو کہیں نہ کہیں تھی. سپورٹ یہ امیر آدمی تھا، یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا. اس کی زمینیں تھیں، رقبہ تھا، اس کے پاس رقم تھی، پیسے تھے. اس نے کچھ عرصہ پہلے 30 لاکھ روپے بتائے جا رہے تھے کہ جو ٹھیکے کی رقم وغیرہ وصول کی تھی، تو پیسے بھی تھے، اسلحہ بھی تھا. اس کی زمینوں پہ جو مزارے تھے، آؤٹ آف فیئر بھی تو لوگ اس کو پناہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ساری چیزیں انفولڈ ہوں گی. آج اس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک تھوڑا سا لوگوں کے اندر امپریشن ہے، یا جو ایک سکون کا سانس آ جائے کم از کم ضلع کو اور پولیس کو بھی. میرے بہت ساری نفری کوٹ مومن سے آج فری ہوئی ہے. یہ جتنے لوگوں کی جان بچی ہوگی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن
دیکھیے اس میں پولیس نے ایفرٹ تو جینوئنلی کی ہے, تو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہوتی جائیں گی. اور آج کتنے ویپن ملے ہیں اس سے مقابلے میں؟ آج اس وقت ایک ویپن تھا, ہاں, جو اس کے ہاتھ میں آپ نے, تھوڑی بھی آ رہی ہے, تھوڑی بھی ساتھ پڑی. وہ جو چیزیں اس سے ملی تھیں وہ پی ایف ایس اے والوں نے سیٹ کر کے رکھ دی تھیں, سگریٹ کی ڈبیاں تھیں اور جو چیزیں کاغذ تھے وہ سارے ادھر پی ایف ایس اے, کیونکہ موقع پہ انہوں نے سارا ایویڈنس اکٹھا کرنا تھا. وہ سر میرا ریکویسٹ ہے سر, آپ پہلے ویڈیو صاحب کی کھلی کچہری میں میں نے بڑے بڑے فورم پہ بات کی ہے, جو ہمارے نوکر ملازم ہوتے ہیں, جس طرح آج کل کا سیزن ہے, ملتانی آ جاتے ہیں, وہ ادھر ہی بدماشی کرتے ہیں, رہ جاتے ہیں, اور جو نوکر لوگ رکھتے ہیں ان کا کوئی ڈیٹا پولیس کے پاس